گزارش یہ ہے کہ سسٹم تو جو تبدیل ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ٹھیک. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کا چہرہ بدلا جائے گا تو وہ پہ ایک آپشن ہمیشہ موجود رہتی ہے. اچھا. شیر افضل صاحب کی یہ بات میں وزن ہے کہ ایک تو قومی حکومت کا سوچا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. ٹھیک. 90s میں بھی یہ ہوتا تھا جی ٹیکنوکریٹ لگا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہوا کبھی نہیں, نہ ہو سکتا ہے. اچھا. اب دیکھیں جو بھی نہیں سکتا تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کی پھر آپ کو یا تو ساری سیاسی پارٹیاں آپ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ کریں گے. اتنا سیاسی بیگیج دیکھیں, کوئی بھی آپ پچھلے جو اسٹڈی کرتے ہیں 3 مارشل لاز, جی انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کی ہے. جی عدالتوں سے لی مشرف صاحب نے, اور پھر بعد میں کیو لیگ اور ان کے ساتھ پیٹریوٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. ضیاء صاحب نے غیر جماعتی گورنمنٹ بنائی ضرور, جی ایوب خان نے بھی گورنمنٹ اپنی بنائی. اب یہ جو موجودہ سلسلہ ہے یہ بھی آپ اسی طرح کا ایک ارینجمنٹ سے دیکھیں سر. بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا جو پولیٹیکل جو ایک ٹپیکل پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ وہ دیکھتا ہے کہ سروائیول کس میں ہے, آپشنز کیا ہیں. عمران خان صاحب ان پولیٹیکل مائنڈز میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہی از اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے. وہ چیلنج کرنے کو اور ان کو کیونکہ کامیابی بھی اسی اسٹریٹجی سے ہوئی ہے تو وہ تو چینج نہیں کریں گے نا جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے, ان کو ایک جیسا سے ہمیشہ آپ دیکھیں نا ایک ڈراوا دیا جاتا ہے. جیسے پہلے ایک آرمی چیف کا نام لیا جاتا تھا کہ فلانا بندہ آرمی چیف ہوگا اور عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو آپ کو تو پیس دیں گے. یہاں پہ ان کو عمران خان دکھایا جاتا ہے کہ یار اگر وہ نہیں ہوگا تو عمران خان آ جائے گا تو وہ پھر آپ سے خود ہی نپٹ لے گا, ہمارا تو کسی نے کچھ نہیں کرنا. اور فیکٹ بھی بات بھی درست ہے کہ ڈاڈے والے پاس ہے تو عمران صاحب کوئی بھی نہیں نہ چڑھتا, پانی سے تھلے ہی کھلونا ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت ہے, اب اس سارے جو ایک مخمصہ ہے یا ایک آپ نے فیوڈ ایک فساد کریٹ کیا ہوا ہے, اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس وقت ملک میں نہ جو بحران ہیں جو اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں, معاشی بحران, سیاسی بحران, عدالتی بحران, آئینی بحران, گورننس کا بحران. آج کی خبر ہے کہ 35% جو ہے وہ ٹیررزم میں انکریز ہوا ہے پاکستان نے پچھلے سال دیکھا ہے. یہ آج ٹریبیون میں اور اس میں خبر آئی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اب ان چیزوں کو اچھا عام لوگوں کا حالت کیا ہے؟ تنخواہ دار طبقہ فارغ ہو چکا ہے. 50,000 سے 5 لاکھ کمانے والا بندہ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے گزارا کیسے کروں. نوکری نہیں مل رہی. ایپٹما آپ کے فگرز چیخ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی لاکھ بندہ ہم نے نکال دیا, لاکھ فیملیز بے روزگار ہوئی ہیں. انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی, تاجر آپ کے رو رہے ہیں, کسان آپ کا رو رہا ہے, آجر اجیر آپ کا رو رہا ہے. تو جب لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہائبرڈ نظام پہلے بھی آتے تھے, 3 دفعہ جو پہلے ہائبرڈ نظام آئے ہیں اس میں رانا صاحب معاشی استحکام آیا ملکوں میں. ایوب خان, ضیاء اور مشرف صاحب کے آپ سٹڈی کر لیں, یہ پہلی دفعہ ہے جب معاشی استحکام نہیں آ سکا ابھی تک. یہ روزانہ MOUs روزانہ یہ سنا تو دیتے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا, جو کہ اس وقت ان کی ان پاپولرٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور یہ واحد حکومت ہے کہ 4 سال حکومت کے بعد, 22 سے لے کے اب تک 26 آ گئے نا جی, 4 سال حکومت کے بعد ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے. یعنی مسلسل ایک جو ٹائٹ کرنے کا ایک عمل ہے وہ جاری ہے. اب اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. لٹمس گل تو پھر اتھی آ گئی نا کہ ڈیلیورنس کی گل آ گئی. ڈیلیوری اب اس میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں 3 فریق ہیں اس سارے کانفلکٹ میں, اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور PTI. عمران خان کہہ لیں, رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تینوں کو, ورنہ یہ میں آپ کو بتا دوں 2026 کوئی خیر کا سال کوئی نہیں ہے. اس میں ایسے ڈیزاسٹر ہوں گے کہ آپ پچھلے بھول جائیں گے. مثلاً اب مثلاً رہنے دیں, ڈرانا تو نہیں ہے لوگوں کو, لیکن اس کے حل ڈرا دے دیتا اور کی کرنا ڈرانا نہیں. اب حل ہے کہ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے کہ شیر افضل صاحب بھی مسلسل بات کر رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے کرو, آپ آگے بڑھو. یہ چیزیں نقصان دہ ہو رہی ہیں ملک کے لیے اور عوام کے لیے. ٹمپریچر تھلے کرنے نکلے سو نا تسی؟ نہیں ہم تو ابھی بھی نکلے ہوئے ہیں. نہیں تاڑے نال تے تانوں او سر میں خود ٹھپے لانا, میں نے ٹھپا کیوں کو لا کے دکھاوے ذرا میں ٹھپا دیکھو ٹھپے اور ٹھپے. تاڑے تے کل ٹھپا لگا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھپا کل اور وہ جو ٹھپے لگانے والے وہ چھوڑے نا, میں نے آپ کو وہاں پہ جواب تو دے دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے سر کہ
جب گھر میں آگ لگی ہو نا تو لازمی نہیں کہ کوئی بجھانے والا، کوئی شور مچانے والا، کوئی ہوتا ہے جو کہ پانی بھی پھینکتا ہے. گزارش ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم سب ادھر ہی رہنا ہے، ہمارے بزرگ بھی ادھر تھے، آئندہ بھی ادھر ہی رہنا ہے. ہمارا تو کوئی گھر بھی باہر کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ چلے جائیں، نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، اتنی کیپیسٹی بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے تو اس ملک کے لیے، اور آئی ایم شیور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بالکل پاکستان کے بارے میں، سیاستدان جو مرضی ہو جائے، ہر سیاستدان ملک کے لیے تو بہتر ہی سوچتا ہے، جن کا مستقبل پاکستان میں جڑا ہوا ہے. میں الزامات لگانے کا عادی بھی نہیں. جو سوالات آپ کے تھے مروت صاحب سے بھی اور میرے سے کہ یہ نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے چلے گا تو یہ ہائبرڈ ہے نا. اب یہ افیکٹو ہے 26 میں کیا سر میں آپ کو بتا 26 میں پٹاخہ بول جائے گا بھائی جان، کی ہوئے گا؟ پٹاخہ بول جائے گا کس چیز کا؟ اڈیالہ میں اور کسی اور جگہ پہ. اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، یہ جو باہر جا کے تماشا لگتا ہے نا ہر منگل والے دن، یہ جو لگا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے، نہ اس کا کوئی پیغام ہے، نہ اس کا کوئی عطا ہے، نہ اس کا کوئی پتہ ہے. ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، اپنے ٹویٹر پہ ہو رہے شیئر، وہاں پہ نئے عجیب و غریب مطلب معاملہ بنا ہوا ہے. بالکل درست کہہ You رہے agree with this? ٹک ٹاکیں اور یہ لے کے بیٹھ گئی ایک منٹ، اور سوشل میڈیا پہ اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور کیا ڈرامہ ہے. اور یہ جناب انتظار ہوتا ہے کہ پانی کب آ رہا ہے تاکہ چھٹی ہو جائے. یعنی اس سے خان کی رہائی میں یا پھر رہائی کے مسائل کے حل میں کیا معاونت ہو رہی ہے. آپ نے تو پارٹی دیکھیں، آپ کو علم ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ علی ظفر صاحب نہ بن سکے. بغض علی ظفر میں پوری پارٹی کو جو ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے محروم کیا. یہاں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، ان کے بغض میں انہوں نے کہا جی اچھا صحیح صاحب کو دے دیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو 26 میں جس طریقے سے یہ تو اپنی ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، لیکن جو آگ اور الاؤ اس نے بڑکائی ہوئی ہیں پورے ملک میں ہر نوجوان کے سینے میں. آپ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمیشہ اس روش اور سوچ کے آئے ہیں کہ ظلم جب بھی ہو تو خدا کا فرمان ہے کہ اس کے خلاف چیخ چیخ کے پکار اٹھو، اس کی آپ مذمت کریں. اگر آپ اس کے خلاف اٹھ نہیں سکتے تو لہذا آپ نے تو ذہنی طور پر پوری قوم کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی جبر ہو رہا ہے، اور جبر جو ہے اس کا تسلسل ہے اور کوئی دادرسی نہیں ہے. ٹھیک. یہ 2026 جو ہے کوئی خیر کا سال نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. یہ آپ دونوں کا کنسنسس ہے؟ کنسنسس نہیں، ہر پاکستانی کو یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک عرض کر دوں، 36 سال 35 سال کے جو نوجوان ہیں وہ سپر میجارٹی اس پاپولیشن کی بنا رہے ہیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی. یہ سمجھنا کہ یہ تھانہ، یہ وردی، یہ ڈنڈا، اس کے زور پہ ان 25 کروڑ عوام کو دائمی طور پہ ہانکا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ دو نوجوان جو ہے نا، اس کا نہ اعتقاد رہا ہے جمہور پہ، نہ اس نظام پہ، نہ میں وہی گزارش کروں. پھر آپ میرے سے کہتے ہیں نہیں جی نظام بالکل ٹھیک ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. یہ کوئی نظام تو نہیں ہے نا. تو میں نے جب کہا تو آپ نے آتے ہی جناب آپ نے کہا جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. میں نے یہ کہا کہ یہ موجود قانون کی نظروں میں، عوامی اصطلاح میں، عوامی سیاست کی اصطلاح میں یہ کون سا نظام ہے؟